میں 14 سال کا تھا اور پہلی بار اپنے گاؤں سے پڑھائی کے لیے شہر آیا تھا۔ شہر میں بڑی خالہ کے گھر ہی میرا ٹھکانہ تھا۔ خالہ کا شوہر پردیسی ملک میں رہتا تھا اور وہ زیادہ تر اکیلی گھر میں ہوتی تھیں۔ شروع میں مجھے یہ سب کچھ تھوڑا عجیب لگتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ خالہ کی محبت اور شفقت میرے دل کو لگنے لگی۔ وہ امی کی دوست بھی تھی، اس لیے میرے ساتھ بہت عزت سے پیش آتی تھیں۔ گھر کے سارے کام وہ خود کرتی تھیں اور میری پڑھائی کے دوران پوچھتی رہتیں کہ کچھ چاہیے تو نہیں۔ کبھی دودھ کا گلاس، کبھی پھل، کبھی ناشتہ۔ میرے کمرے وہ خود آ کر سب کچھ سنبھالتی تھیں۔ میں حیران رہ جاتا کہ اتنی محبت کوئی اتنے دل سے کیسے دے سکتا ہے۔ ان کی مسکراہٹ اور بات کرنے کا انداز میرے دل کو کھینچنے لگا۔ شام کو بارش ہو رہی تھی، بجلی بھی چلی گئی تھی۔ میں کمرے میں کتاب کھولی بیٹھا تھا کہ خالہ موم بتی جلا کر اندر آئیں۔ انہوں نے سفید سلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، بال کھلے ہوئے تھے، ان کے چہرے پر بارش کی نمی ٹپک رہی تھی۔ پہلی بار میں نے انہیں اس نظر سے دیکھا جو شاید مجھے نہیں دیکھنی چاہیے تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ خالہ نے ہنس کر کہا، اتنا گھبرائے ہوئے کیوں بیٹھے ہو؟ بارش ہے بس، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ میں نے کچھ نہیں کہا، بس انہیں دیکھتا رہا۔ اس دن کے بعد میرے دل میں ان کے لیے ایک عجیب سا جذبہ جاگا جو محبت اور چاہت کے درمیان کی کیفیت تھی۔ میں ہر وقت ان کے قریب رہنے کے بہانے ڈھونڈنے لگا۔ کبھی پانی مانگنے جاتا تو کبھی کسی سوال کا جواب پوچھتا، کبھی ان کے ساتھ کچن میں بیٹھ جاتا۔ خالہ بھی شاید میرا یہ بدلتا ہوا انداز محسوس کرنے لگی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں بھی کچھ ایسا جھلکنے لگا جو الفاظ میں بیان کرنا مشکل تھا۔ ایک رات میں جاگا تو دیکھا کہ خالہ صحن میں بیٹھی ہیں۔ ہوا چل رہی تھی اور چاندنی میں ان کا چہرہ اور رنگ چمک رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، نیند نہیں آ رہی؟ میں سر جھکاتے ہوئے بولا، پتہ نہیں کیوں آپ کے سائے میں بیٹھ کر سکون ملتا ہے۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہیں، پھر ہلکی سی مسکراہٹ دے کر میرا سر سہلانے لگیں۔ ان کے ہاتھوں کی نرمی اور محبت سے میرا دل اور بھی بے قرار ہو گیا۔ اگلے دن جب میں اسکول سے آیا تو خالہ نے میرے لیے میری پسند کا کھانا بنایا ہوا تھا۔ میں کھانے کے بعد ان کے ساتھ ٹی وی دیکھنے بیٹھ گیا۔ وہ بار بار میری طرف دیکھتی رہیں اور ہلکی ہلکی مسکرا رہی تھیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ سب کچھ کہہ دوں، مگر ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ خالہ نے خود ہی آہستہ سے کہا، تمہیں پتہ ہے، تمہاری یہ معصومیت مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ تم مجھے اپنے بچوں جیسے لگتے ہو۔ ان کی بات سن کر میرے دل میں ایک تیز سی چبھن ہوئی، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سا سکون بھی تھا۔ دن گزرتے گئے اور میرا لگاؤ بڑھتا چلا گیا۔ جب میں بیمار ہوا تو خالہ نے ساری رات میرا سر سہارا، میرے لیے دوائیاں لائیں۔ ان کی آنکھوں میں فکر دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ صرف خالہ نہیں رہیں، وہ میرے دل کی دھڑکن بن چکی ہیں۔ میں اکثر سوچتا ہوں، اگر وہ میری زندگی میں نہ ہوتے تو شاید یہ شہر میرے لیے اجنبی اور بہت مشکل ہوتا۔ ایک دن شام کو میں نے ہمت کر کے کہا، اگر میں آپ سے کچھ کہوں تو آپ ناراض تو نہیں ہوں گی؟ انہوں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، نہیں بیٹا، کہو۔ میں کانپتی آواز میں بولا، مجھے آپ بہت اچھی لگتی ہیں، مطلب بہت زیادہ۔ خالہ نے مجھے دیر تک دیکھا، ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، یہ جو جذبات ہے نا، یہ تمہارے دل کی معصومیت ہے۔ تم ابھی بہت چھوٹے ہو، شاید سمجھ نہیں پاتے، لیکن میں تمہارے دل کی بات سمجھتی ہوں۔ پھر وہ خاموش ہو گئی، مگر ان کی خاموش آنکھوں نے سب کچھ کہہ دیا۔ مجھے لگا جیسے وہ بھی دل میں کچھ محسوس کرتی ہیں، مگر الفاظ میں وہ کہہ نہیں پاتی۔ میں نے بھی یہ بات صرف اپنے دل میں ہی رکھ لی۔ میں سمجھ گیا کہ میرا اور خالہ کا رشتہ لفظوں سے بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ اب میں ان کے لیے صرف بہن کا بیٹا یا امی کا مہمان نہیں رہا تھا، بلکہ وہ مجھے اپنی دعاؤں اور محبت میں بسا چکی تھیں۔ کئی سال گزر گئے، میں پڑھ لکھ کر جوان ہوا، لیکن وہ دن اور لمحے میری زندگی کے سب سے خوبصورت ترین حصہ رہا۔
خالہ کبھی پیار، مسکراہٹ، وہ رات کی چاندنی میں بیٹھ کر جو سکون ملا، وہ سب میری یادوں میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ شاید یہ کہانی عام لوگوں کو عجیب لگے، مگر میرے لیے یہ زندگی کا سب سے قیمتی احساس تھا۔ خالہ کا پیار میرے دل میں ہمیشہ ایک خاص جگہ رکھے گا، وہ محبت جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکی۔ یہی میری سب سے بڑی محبت ہے جو میں نے خالہ سے کی، جو خون کے رشتے میں میری ماں کے برابر تھیں، اور میں انہیں ہمیشہ اپنی ماں سمجھتا تھا۔ دوستو، اگر کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنا مت